السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اما بعد۔ ذی وقار معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے اس سبق میں ہم صدقہ فطر کے حوالہ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ دعا ہے کہ رب کائنات صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر، جسے عام لفظوں میں یعنی کہ عید الفطر کے شروع میں یعنی کہ رمضان کے آخر میں عید سے پہلے جو صدقہ دیا جاتا ہے، اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ تو جمہور محدثین اور فقہاء کا طریقہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل تحریر کرنے کے بعد صدقۃ الفطر کے مسائل بھی کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس صدقہ کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم بھی جمہور کی اقتداء میں بالاختصار صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ صدقۃ الفطر کی، فطر کا معنی روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا ہے۔ چونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک پر دیا جاتا ہے، لہذا یہ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے اسلام میں، جمہور علماء کے نزدیک صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان انہوں نے ایک باب جس میں لکھا ہے کہ امام ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ صدقۃ الفطر کو فرض سمجھتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے ان تین ائمہ کا نام اس لیے لیا کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان، یعنی کہ امام ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کی جو فرضیت کی تصریح کی ہے انہوں نے، ورنہ یعنی کہ ابن المنذر نے تو اس کی فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ حنفیہ جو ہے یہ اپنے یعنی کہ مذمومہ جو قاعدے کے مطابق واجب کہتے ہیں۔ مالکیہ جو ہے ان میں یعنی کہ اشب اور بعض اہل ظاہر نے اس کو سنت موقدہ کہا، مگر پہلا جو قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے یعنی کہ مذکورہ والا جو باب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث درج کی ہے صحیح البخاری کی، جس میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر آزاد غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے مسلمان پر ایک سا کھجور یا ایک سا یعنی کہ جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز کی طرف جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کا ادا کرنا جو ہے اس کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرمائی ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جائے، یعنی کہ جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عموماً جو کھجور، منقع اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عید الفطر کے دن فی کس یعنی ہر انسان کی طرف سے
کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمارے ملک میں گندم، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ یہ جناس یعنی کہ استعمال ہوتی ہیں، اور لوگ انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہذا ان میں جو جنس عموماً زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے آپ یعنی کہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہر جنس سے صدقۃ الفطر ایک سا متعین ہے، جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے شرعاً اس کی مقدار جو ہے ایک سا مقرر ہے، اس سے کم دینے سے صحیح طور پر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ کرام نے یعنی کہ گندم کو گراں سمجھ کر نصف سا دینے کا فتویٰ دیا، چونکہ انہوں نے ایسا فتویٰ اپنے اجتہاد سے دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے بعض دوسرے صحابہ کرام نے پھر انہیں یعنی کہ ان کا یہ قول جو ہے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم جس جنس سے بھی صدقہ دیں گے پورا سا ہی دیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی دستور تھا، یہی طریقہ تھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یعنی کہ بات موجود۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ملک کی خوراک سے جو، کھجور، منقع اور یعنی کہ پنیر وغیرہ یعنی کہ یہ چیزیں ہماری ملک کی جو خوراک ہے اس پر مشتمل تھی، ایک سا ہی ان میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمارا یہی معمول تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ کے لیے آئے تو انہوں نے ممبر پر خطبہ کے دوران کہا کہ میری رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ میری رائے ہے کہ میں شامی یعنی کہ گندم کے 2 نصف سا قیمت میں یعنی کہ کھجور کے 1 سا کے برابر ہیں، یعنی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چیز جو ہے وہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہے، دوسری قیمت کے اعتبار سے کم ہے، لہذا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نصف سا بھی خرچ کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح کرتے تھے اسی طرح ہم کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے، یعنی انہوں نے کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے بعد انہوں نے لوگوں میں 1 سا جو ہے وہ گندم کے بدلے 2 سا مد دینے، یعنی کہ صحابہ کرام نے یہ بات جب سنی نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ قیمت کے اعتبار سے ایک چیز زیادہ ہے، ایک ذرا قیمت کے اعتبار سے کم ہے، جو مہنگی چیز ہے اس کا اگر آپ نصف سا کر دیں تو صحابی رسول نے اپنی رائے پیش کی کہ درست ہے، لیکن صحابہ کرام نے اسے یعنی کہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کی صحیح اور شرعی مقدار جو ہے وہ کسی بھی جنس سے ادا کی جائے 1 سا مقرر ہے، جنس اس کی کوئی بھی ہو، لیکن جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے یہی مقدار اس کی جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو لوگوں کی اپنی مرضی اور اپنی رائے سے تعبیر کیا یعنی کہ اس بات کو، اور کہتے ہیں کہ ہاں سنن کی بعض احادیث میں نصف سا کا بھی یعنی کہ الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یہ احادیث محدثین کے نزدیک پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، لہذا یہ بات جو ہے یعنی کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سا گندم دینے کی احادیث بھی آئی ہیں اور نصف سا دینے کی بھی آئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر میں یعنی کہ غلہ کی قیمت دینا بھی جائز ہے، اجناس کے ساتھ ساتھ بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے یہ اجناس کی قیمت بھی صدقۃ الفطر میں دے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے غلہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ عموماً شہری آبادی کی حالت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقۃ الفطر ادا کرے، بلکہ سال کا اکثر حصہ یعنی کہ جس کو غلہ وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے فی کس 1 سا کے حساب سے اس کی قیمت ادا کر دے۔ مثلا ایک شخص کے گھر کے چھوٹے بڑے 10 افراد ہیں اور وہ سال یا سال کا بیشتر حصہ گندم یا چاول استعمال کرتا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر میں 10 سا گندم یا 10 سا چاول یعنی کہ بازار کی قیمت کے مطابق ان کی جو قیمت ادا کر دے۔
مگر یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ اس کی عام خوراک تو گندم یا چاول ہوں، لیکن وہ صدقۃ الفطر میں معمولی قسم کا یعنی کہ غلہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر دے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ گندم یا چاول یہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں، تو ان کی نسبت جو یا باجرہ وغیرہ اس کی قیمت اگر کم ہو تو بندہ کہہ دے آج کل تو ریٹ تقریباً اکثر چیزوں کے زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس نیت سے کوئی بندہ یہ چیز نہیں تبدیل کر سکتا کہ وہ کھائے گندم یا چاول تو صدقۃ الفطر میں کسی اور چیز کو یعنی کہ صدقہ کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کون سا سا معتبر ہے؟ مختلف ملکوں میں جنس یا غلہ ماپنے کے لیے مختلف پیمانے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، کفارہ وغیرہ شرعی امور میں وہی پیمانہ استعمال کیا جائے گا جسے شارع علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اور جو اسلامی لٹریچر میں سا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ کتب احادیث میں یعنی کہ صراحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو ہے یہ کیسا ہوتا ہے، یعنی 5 آدھ سیر جو ہوتے ہیں نا، خمس اسے کہا جاتا ہے، خمس۔ تو اور ایک یعنی کہ پھر اسی طرح انہوں نے جو تفسیر نبی علیہ السلام کی اس کی ہے کہ ایک آدھ سیر کا تہائی حصہ ہمارے وزن کے مطابق ایک سا تقریباً 2 سیر کہتے ہیں اسے 2 کلو 11 چھٹانک کا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں صدقۃ الفطر اور کفارہ وغیرہ میں یہی سا استعمال ہوتا تھا۔ اب بھی ان شرعی امور میں اسی پیمانے کا استعمال سنت ہے، دوسرے چھوٹے بڑے ملکی یا غیر ملکی پیمانوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ نیل الاوتار میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے؟ صدقۃ الفطر کنبہ کے چھوٹے بڑے مرد عورت اور آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں یعنی کہ بچوں سے لے کر جو بوڑھے ہیں اس میں سب لوگ شامل ہیں، کوئی شخص اس سے جو مستثنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے ہر فرد پر جو یا کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام 1 سال مدینہ میں کھجوریں پیدا نہ ہوئیں تو انہوں نے اس سال جو سے صدقۃ الفطر ادا کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے غالباً۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کنبہ کے رکن اعلیٰ کو اپنی بیوی، بچوں، غلاموں اور بے کس محتاجوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور ان کی خوراک اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوراک کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے تو اس کو یعنی کہ اس کا جو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے۔ اسی طرح کھیتی باڑی، دکانداری یا گھر کے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ملازم غلام کے حکم میں نہیں ہے، یہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا صدقہ خود ادا کریں، آقا پر ان کا صدقہ لازم نہیں ہے۔ یتیم اور دیوانہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس کا صدقہ، اگر یتیم اور مجنون صاحب مال ہیں تو ان کے مال کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ان کے مال سے ادا کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، طاؤس، عطا اور ابن سیرین کا مذہب یہ ہے کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ دی جائے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ مجنون کے مال کی زکوٰۃ دی جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب ان کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے تو صدقۃ الفطر کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ ان کے مال سے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ ہاں اگر یہ لوگ محتاج ہیں تو ان کے پاس کوئی مال نہیں تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر وہ شخص ادا کرے جس نے ان کے طعام خوراک کا انتظام اپنے ذمہ لے رکھا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے اگر یعنی کہ اگرچہ وہ کچھ یعنی کہ کمزور ہے، فتح الباری میں یعنی کہ یہ بات ہے، ان لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرو جن کے اخراجات نان و نفقہ تم نے یعنی کہ برداشت کر رکھے ہیں، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی ادا کرو۔ تو صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے دیا جائے۔ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کی ہدایت فرمائی ہے اور صحابہ کرام تا زندگی اسی پر کاربند رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ملتی ہے، ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزے کے بےہودہ یعنی کہ باتیں جو ہوتی ہیں اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غرباء و مساکین کی خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض کیا ہے۔ جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اس کے لیے یہ دونوں مقصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص نماز کے بعد ادا کرے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا بلکہ یہ دوسرے نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جو انسان حالت روزہ میں کوئی کمی بیشی کر لیتا ہے، بعض دفعہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک تو اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دوسری یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے بھی کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بن جائے گا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں دوسروں کے ساتھ مل جائیں۔ تو اس طرح یہ بھی اسے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا نہ دینے کے برابر ہے۔ البتہ اگر کسی نے گھر کے تمام افراد کی طرف سے فی کس ایک سا کے حساب سے غلہ یا اس کی قیمت الگ کر دی ہے، کچھ مساکین میں تقسیم کر دی ہے اور کچھ بعض غرباء کو دینے کے لیے رکھی ہے، تو جو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے نکال کے رکھ لی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ مستحق لوگ جن تک یہ صدقہ فطر پہنچانا ہے وہ موجود نہیں ہے کسی ضروری کام کے لیے کہیں آگے پیچھے، لیکن اس نے صدقہ فطر کا جو مال ہے وہ نکال کے رکھ دیا ہے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، انشاءاللہ وہ اس کا قابل قبول ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ غرباء بھی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ جس طرح زکوٰۃ صاحب حیثیت پہ فرض ہے تو اس طرح یہ جو صدقۃ الفطر ہے نا یہ صاحب حیثیت پہ نہیں بلکہ جو کمزور ہیں، جو غرباء ہیں وہ بھی ادا کریں۔ بعض ائمہ کے نزدیک صدقۃ الفطر صرف اغنیاء پر واجب ہے، غرباء پر نہیں، اور یہ مذہب احناف کا ہے۔ ہدایہ میں یہ بات لکھی کہتے ہیں یعنی صدقۃ الفطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مکان یا گھر کے اثاثے، گھوڑے، ہتھیاروں اور خدمت کے غلاموں کے علاوہ کسی قسم کے نصاب کا مالک۔ تو اس کے برعکس دوسرے ائمہ محدثین کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں بلکہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس صدقۃ الفطر کے علاوہ ایک دن اور ایک رات کی خوراک موجود ہو، کیونکہ صدقۃ الفطر کا مقصد جس طرح شارع علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے غرباء و مساکین کے لیے خوراک مہیا ہو، اس طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ بھی اس سے یعنی کہ روزہ میں جو لغو اور یعنی کہ باتیں ہو جاتی ہیں اس سے پاک صاف ہو جائے، وہ روزہ کی تطہیر امیر و غریب دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جن حدیث سے صدقۃ الفطر کا وجوب اور فرضیت ثابت ہوتی ہے ان میں امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا بلکہ حدیث میں تو صراحت امیر غریب دونوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح امام یعنی کہ ابو داؤد نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یعنی ہر امیر غریب مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی یعنی کہ جو ہے اس کے روزوں کی جو لغویات ہیں اس سے وہ پاک کر دے گا، اور فقیر جتنا دے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس مال تھوڑا ہے لیکن وہ بھی مسلمان تو ہے، روزے تو اس نے بھی رکھے ہیں، روزے میں کوئی کمی بیشی اس سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی جو کمی بیشی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اسے بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ اگر یعنی کہ ایک بندہ ایسا کمزور ہے 10 بندے اس کا تعاون کرتے ہیں 10 بندے اسے صدقہ فطر دے دیتے ہیں، تو اگر وہ ایک بندے کا دیا ہوا آگے کسی کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسے زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے، تو اس سے اس کا یہ مال جو ہے یہ انشاءاللہ کم نہیں ہوگا اور اس کے روزوں کی تطہیر بھی ہو جائے گی۔ اس حدیث کے تحت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ ابو داود کی شرح معلم میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں
کہ اس حدیث سے جو بات انہوں نے لکھی ہے نا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فقیر کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کی گنجائش ہے تو اس پر صدقہ دینا لازم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر جتنا دے گا اللہ اس کے گھر اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ لوٹا دے گا۔ اس میں جہاں آپ نے اسے دوسروں سے صدقہ لینے کی اجازت دی ہے وہاں اس پر اپنی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ٹھہرا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا مسلک حق اور صحیح ہے اور نصوص شریعہ کا یہی تقاضا ہے۔ نیل الاوطار میں یہ بات لکھی ہے کہ فقیر جو ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کوشش کی جائے کہ رمضان کے آخر میں اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تحت امت محمدیہ کے لیے جو لازم قرار دیا گیا ہے صدقۃ الفطر، تو شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے انسان کے اندر یعنی کہ ایک جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی محبت، کمزوروں کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے، انہیں اپنی یعنی کہ خوشیوں کے اندر شامل بھی کیا جا سکتا ہے اور انسان کے اپنے روزوں کی تطہیر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ساتھ شامل ہو کر جو کمزور ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ اسلام نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا صدقۃ الفطر یہ اپنے حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے۔ اور اس کی اگر قیمت کا اندازہ لگایا جائے، جس طرح ہم نے اوپر بات کی ہے پیمانے کے اعتبار سے، اگر قیمت کے اعتبار سے یہ بات دیکھی جائے تو پچھلے کوئی 2-4 سال سے جو طریقہ آ رہا ہے وہ تقریباً ہر شخص کے اعتبار سے وہ تقریباً 80 سے لے کر 88 یا 90 روپے کے درمیان تقریباً 80 سے لے کر 90 کے درمیان اس کی حد رہتی ہے۔ تو اہل علم علماء شیوخ الحدیث یہ بات کہتے ہیں چونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا ہے تو آپ ایسے کریں احتیاطی طور پر ہر فرد کی طرف سے 100 روپے، 2، 4، 5، 10 روپے زیادہ ہو جائیں، کم نہ ہو۔ اور اگر چاول کا دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں جو جنس چاول استعمال ہوتی ہے یہ تو 150 روپے سے بھی یعنی کہ بعض دفعہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نہیں تو عام روٹین میں 150۔ اور گندم جو ہے جو زیادہ استعمال جو ہمارے کھانوں میں اصل جو ہماری خوراک ہے وہ گندم ہے، لہذا اس کا ریٹ جو ہے یہ تقریباً صدقۃ الفطر کے حساب سے 80، 85، 88، 86، 87 اس کے قریب رہتی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کم از کم 100 ہر فرد کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ 2-4 روپے بڑھ جائیں، کم نہ ہو، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق جو ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس جنس موجود ہو، یہ اجناس جو ہیں، تو وہ بہتر ہے کہ اجناس جو ہے وہ صدقہ فطر میں دے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس کے پاس اجناس موجود نہیں ہے تو پھر دوسری شکل میں یہ پیسے وغیرہ یہ بھی کرنسی کی شکل میں بھی وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔